الرحمن الرحیم۔ رمضان، درود و سلام اور اکرام والدین۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے پاس آ جاؤ، ہم آ گئے۔ جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسرا چڑھے تو فرمایا آمین، اور جب تیسرا چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آج آپ سے ایک ایسی چیز سنی ہے جو پہلے نہیں سنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، جسے رمضان ملا لیکن اسے بخشا نہ گیا وہ بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ بھیجا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، جس شخص کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے خدمت و اطاعت کے باعث جنت میں داخل نہ کیا وہ بھی بدقسمت ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث کو امام حاکم، ابن حبان، ابن خزیمہ، بہقی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ راوی کا نام حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث بڑی معروف ہے، بہت دفعہ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے، لیکن جتنی تیزی کے ساتھ زمانہ بدلتا جا رہا ہے، جو پچھلی حدیث ہے وہ لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، اب نئے اسٹائل کی طرف لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اس لیے بیان ہوئی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ حدیث ریوائیو بھی ہو اور لوگ متوجہ بھی ہو سکیں۔ حدیث کئی طرق سے آئی ہوئی ہے۔ یہ جو طرق ہے کعب بن عجرہ کا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں اور صحابہ کرام کو ممبر کے قریب کر لیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایک درجے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین 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 کے کلمات فرماتے رہے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ کوئی دعا نہیں ہوئی تو پھر آمین کا کیا مقصد ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جو حضور علیہ السلام کے لیے آیاں تھیں اور صحابہ کے لیے نیہاں تھیں۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح سے 3 دعائیں مانگی۔ 3 دعاؤں کے اندر نسبت جو موجود ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس نے پایا، تو رمضان کے مہینے کے بارے میں ترغیب اور ترہیب دینا، اس بابرکت مہینے سے اٹیچ کر دینا، یہ ایک بڑا عظیم مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام اس مہینے کو بخشش کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ ملے اور بخشش نہ ہو تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، پھر تو بڑی ہلاکت کی بات ہے۔ دوسری شے کہ حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اور امتی جس کی بخشش کا سامان، وسیلہ، ذریعہ، دین، شریعت، اللہ تک رسائی، جس امتی کی اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی نام سننے پر درود نہ پڑھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے نام سنتے ہی توجہ ہر شے سے ہٹ کر اس طرف آ جانی چاہیے، اور دل میں ایک تڑپ پیدا ہو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے، اور زبانیں اور دل اپنے محبوب کے مگن میں گنگنانے لگے۔ تیسرا یہ کہ والدین کی بات کی، کہ جس نے دونوں کو یا ایک والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکا تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے۔
اب آپ دیکھیے تینوں اہم چیزیں آ گئیں. پہلی شے رمضان، دوسری شے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور تیسری شے والدین کی خدمت. ساری ذمہ داری اس حدیث کی نص سے والدین اور پر آ جاتا ہے، کیونکہ رمضان ایسا ماحول ہے جس میں ایزلی اولاد کو اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے. والدین اگر گھر کے اندر حلقات درود کو قائم کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، تو اولاد اس چیز سے دور نہیں ہو سکتی. اور اولاد جو ہے وہ ایک طویل عرصہ ملا ہے تربیت دینے کا اولاد کو، تو وہ اپنے اولاد کو اس طرف لے جا سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ بھی آیا کہ اولاد والدین کی خدمت اور درود و سلام کے ذریعے جو ہے ہماری نجات کا ضامن ہے، کیونکہ عقیدہ فاؤنڈیشن ہے، اور جس کا عقیدہ درست ہے وہ خیر کی راہ پر ہے. اور عقیدہ کی جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار اور محبت ہے، کیونکہ رمضان نیکیوں کے موسم بہار ہے، اور والدین کی خدمت ان کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے. تو اس طریقے سے دونوں جہتوں سے یہ حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے. جس کے پاس یہ 3 نکاتی فارمولہ ہے، اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے، اور جس دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی کثرت سے درود و سلام کرے گا، اور حضور علیہ السلام پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، رمضان کا احترام بھی کرے گا وہ، اور والدین کی خدمت اور اطاعت بھی کوشاں میں وہ مجتہد رہے گا. یہ 3 نکاتی پرسکرپشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اسی منہج پر چل کر، اسی منہج پر چل کر امت اپنے منزل کو حاصل کر سکتی ہے. دعا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں جو کہ رواں دواں ہے، اللہ رب العزت ہمیں مسلمان کو اپنے نبی پر درود و سلام کی کثرت بھی عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان کے احترام اور والدین کی خدمت کا فریضہ ہمیشہ انجام دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.